الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصاری ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی ہے۔ یہود ہوادہ بمعنی محبت سے یا تہود بمعنی توبہ سے بنا ہے، گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا، تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے سکارہ سکران کی جمع ہے، اس کا مادہ نصرت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا، ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصاری کہا جاتا ہے، جس کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ صابئین صابی کی جمع ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتداً کسی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اس لیے قرآن میں یہودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا کسی بھی دین کے یہ پیرو نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔ اب بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے کہ اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مضمون صحیح کیا، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بد عملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بلاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا رسول آخر الزمان سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ ہوں۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے، مثلا مجاہد حضرت سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضمون صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو جو اس وقت کے تھے صابی، نصاری، جو جس طرح کے لوگ تھے، تو وہ جو اپنے وقت میں نیک اعمال کیا کرتے تھے، نبیوں کے اوپر یقین رکھا کرتے تھے، توحید کے اوپر، نمازوں کے اوپر، اور نمازیں بھی ادا کرتے تھے، یا اس طرح کے سارے نیک کام جو انبیاء
علیہ الصلاۃ والسلام جو انبیاء انہیں کہتے تھے تو وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تو وہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا جنت میں جگہ دے گا، ان کو جو ہے نا اپنے پاس سے جو اس کے نہریں بہتی ہیں ان کا مستحق جو ہے نا قرار دے گا، اور ان کو یہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ پاک عطا کرے گا۔ تو اب جو ہے ہم آخری امت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ہمارے آخری نبی ہیں، تو اب جو ان کے اوپر عمل کرے گا تو وہ حق کے اوپر ہے، تو وہ حق کا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اس سے پہلے والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن اب جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو ان کا جو مفہوم ہے وہ ایسے ہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ جب تورات کے احکام کے مطابق یہود نے ذرا شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ تو یہ ایسے تھے کہ مطلب سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نافرمان، شرارتیں کرنے والے اور دھوکہ کرنے والے اور نہ ماننے، اس لیے تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا بدل دیا، آخری امت جو ہے نا ہمیں خیر امت بنا دیا، پہلے وہ تھے، تو ان کی کارستانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں اس طرح کے نافرمانوں کو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر چلیں، ان کے احکامات کو مانیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو نقصان والے ہو جاتے۔ تو اللہ پاک تو پھر بھی معاف کر رہے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، معاف کر رہے ہیں، بار بار معاف کر رہے ہیں، لیکن یہ ظالم جو ہے نا اپنے ظلم سے باز نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے باز نہیں آتے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں اب سبت ہفتہ کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا، ایک اور دھوکہ۔ ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتیں، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو وہ پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا، کہ نصیحت کا جو متقی اور پرہیزگار ہیں تو سیکھ جاتے ہیں کہ ہم بھی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں کہ ہم سے پہلے نافرمان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ تو یہ ایک جو ہے نا، اچھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُوا ہُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک لا ولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ اچھا، بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کو ایک مقتول جو ہے نا، گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ یہ سورۃ بقرہ کا نام بھی اسی وجہ سے ہے، اسی واقعے کی وجہ سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، آپ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اس کو بجا لاؤ۔
انہیں یہ حکم تو دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے مین میخ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔ اس لیے دین میں تعمق اور سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، اور وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت بھی ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو، اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ پاک قیامت والے دن جو ہے نا انسانوں کو ایسے اٹھائیں گے، تو یہ کافی دفعہ ادھر ذکر ہوا ہے کہ کیسے اللہ پاک جو ہے نا دوبارہ انسانوں کو زندگی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے۔ تو اس لیے جو کافر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے، اور آخرت کی زندگی جو ہے نا ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔